جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں بھیک دینا اصول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام اجمیر کی کرنیں، جس میں ہم حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضور غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اقوال کو، ان دروس کو، ان مجالس کے آپ کے کلمات کو شامل کر رہے ہیں کہ جس سے آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، لوگوں کی اصلاح فرمائی، لوگوں کی تعمیر سیرت فرمائی۔ یہ ناظرین محترم وہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں کہ زہد و ورع میں بھی آپ اپنا ایک بلند مقام رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جماعت صالحین میں اگر ہم دیکھیں، اولیاء امت میں دیکھیں تو اس میں بھی آپ ایک بہت بلند و بالا مرتبے پر نظر آتے ہیں۔ اہل اللہ کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے اس کے دل کو نور الہی سے منور کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس دل کی دھڑکن میں اللہ کی صدائیں شامل کر دیتے ہیں۔ یہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح مبارکہ اور سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جو بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا اسے جو ہے عبادت میں بھی حلاوت محسوس ہوتی، اپنے اعمال حسنہ میں بھی اس کا دل لگتا، اور دنیا کی بے ثباتی کی طرف سے بھی اسے آگاہی ہوتی کہ جو دنیا ہے جس میں ہمیں یہ موقع اور یہ وقت دیا گیا ہے، یہ ایک وقتی ہے، لیکن ہماری تیاری جو ہے اہل اللہ جو ہے آخرت کی کروا رہے ہیں اور سفر آخرت کی طرف ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال اور چند سوالات کے سہارے ہم اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ اجمیر کی کرنیں آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا موضوع ہے، اور بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ماہ رجب المرجب کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ویسے ہی اجمیر کی کرنیں جو ہیں ایک اجمیر کو بقعہ نور بنا دیتی ہیں، اور صرف اجمیر کو نہیں بلکہ جہاں جہاں سلسلہ چشت کے مشائخ موجود ہیں، مریدین موجود ہیں، متوسلین موجود ہیں، خلفاء موجود ہیں، وہاں پر اجمیر کی کرنیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نور علی نور نظر آنے والی خانقاہیں ہیں جہاں پر یہ سب سلسلے ہوتے ہیں۔ تو عرس مبارک 807واں عرس مبارک جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں مشائخ چشت اور مریدین جو ہے ماشاءاللہ اس سلسلے سے وابستہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شرجیل احمد خان صاحب۔ شرجیل احمد خان صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ اسکالر ہیں، نوجوان ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف ثنا خان جناب قاری اسد الحق۔ قاری صاحب ہی کی آواز میں ماشاءاللہ ہم کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع کی جانب آئیں گے اور اقوال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب آئیں گے۔ بسم اللہ۔ ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر،
کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ناموں سے رسالت پر ہم جان لوٹا دیں گے، ناموں سے رسالت پر ہم جان لوٹا دیں گے کہ صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، اور یہی نسبتیں ہیں کہ جو ہمیں معتبر کرتی ہیں، اور انہی نسبتوں کا فیض ہے کہ آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے حوالے سے یہ خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس میں آپ کی تعلیمات اور آپ کے اقوال کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ابتداً میں چاہوں گا علامہ صاحب کی خدمت میں، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جہاں مشائخ چشت میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور جماعت صالحین میں آپ ایک بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، تو اولیاء امت میں جو آپ کو تفرد حاصل ہے، جو مقام و مرتبہ آپ کا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صلحائے امت کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ ایک تو آپ محی الدین بھی ہیں اور معین الدین بھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ دین کی احیا بھی فرمانے والے ہیں اور دین کے مددگار بھی ہے۔ آپ نے بر صغیر آ کر دین کی احیا فرمائی، اس اعتبار سے آپ کا مقام صلحائے امت کے اندر بہت بڑا ہے۔ مبلغین کے اندر بھی دیکھیں، چونکہ علم اور اولیاء یہ تو ایک لازم و ملزوم چیز ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا۔ بالکل، بے شک۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت صعد من مولا الموالی، علم حاصل کرتا رہا، اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرمایا۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ غوث پاک کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے ساتھ رشتہ بھی ہے، اور خاص طور پر اسی نہج پر آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد بر صغیر کے اندر آ کر ایک مبلغ کی حیثیت سے بھی، سبحان اللہ، سبحان محی الدین کی حیثیت سے، معین الدین کی حیثیت سے اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے آپ نے بر صغیر کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بے شک، بے شک۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہوں، ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوا ہے۔ بے شک۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر ہیں کرامات کے اعتبار سے، کہ آپ کا مقابلہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی جادوگروں سے ہوا
آپ کا مقابلہ بھی جادوگروں سے ہوا. تو آپ نے اس اعتبار سے ان کو زیر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی. تو اپنی کرامات کے اعتبار سے دیکھیں، دین کے احیاء کے اعتبار سے دیکھیں، اور تبلیغ دین کے اعتبار سے دیکھیں، اور تبلیغ کے اندر بھی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح امتیاز عطا فرمایا تھا کہ آپ کی مجلس کے اندر کوئی علماء ہوں، صلحاء ہوں، یا پھر ایک بالکل ایک عام انسان ہو، آپ اس انداز سے تبلیغ فرماتے تھے کہ سب کے ذہنوں کے اندر وہ چیز اتر جاتی. کیا بات. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر، چونکہ آپ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ عطائے رسول ہیں. عطائے رسول فی الہند، عطائے رسول فی الہند ہیں. آپ خود نہیں آئے ہیں، انہوں نے عطا کر کے نور دے کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کا آپ مصداق ہیں. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ آپ جو ہے تبلیغ کو اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ ہر ایک کے دل کے اندر اتر جائے. تو کسی بھی نہج پر دیکھیں، کرامات کے اعتبار سے، دین کے احیاء کے اعتبار سے، دین کی تبلیغ کے اعتبار سے، اور دین کی مدد کے اعتبار سے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بلند و بالا نظر آتا. کیا کہنے آپ کا زہد و ورع، آپ کی ریاضت و مجاہدات، آپ کا مقام و مرتبہ، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا، بہت بلند نظر آتا ہے اولیاء امت میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک دوست کی شناخت حاصل نہ ہو، خواہ 1000 سال عبادت کرے، اسے عبادت میں ذوق حاصل نہ ہوگا. پھیکی عبادتوں میں حلاوت پیدا کرنا، خشکی کو طری سے بدلنا اور بے ذوقی کو ذوق میں بدلنا تو واقعی صوفیہ ہی کی تعلیمات ہیں. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بے ذوقی کو ذوق میں آپ تبدیل فرما رہے ہیں، آپ خشکی کو طری میں تبدیل فرما رہے ہیں، عبادتوں میں حلاوت کی طرف لے کر آ رہے ہیں. فرمائیے گا کچھ اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رئیس بھائی، سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، ان کی جو زندگیاں ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں، یہ دین میں کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی ایڈیشن نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مبنی زندگی کے ماڈلز ہیں. یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ جب سرکار دو عالم، تسلسل ہے، جی کوئی یہ دیکھنا چاہے دنیا میں ایک ایویڈنس کا متلاشی ہو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اور وہ نبوی مشن سامنے رکھ کر، زندگی کا گول وہ بنا کر جو نبی کریم کا تھا، جو ان کا مشن ہے، اور پھر صحابہ کرام کا منہج، اہل بیت کا منہج اختیار کر کے اگر کوئی چلتا ہے تو زندگی بن کیا جاتی ہے وہ ان کی زندگی. اگر وہ پیچھے تو پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ تو بھائی رزلٹ دیکھنا ہے تو ایویڈنس ہے، یہ زندگیاں بن کے رونما ہوتی ہیں. یعنی یہ ماڈلز ایسے دنیا کے سامنے ہے کہ اگر وہ رستہ اختیار کوئی کرے گا تو زندگی یہ کیفیت اختیار کر جائے گی. اچھا علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ جواب مکمل فرمائیے گا. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. علامہ شرجیل احمد خان صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ایک بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے، علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. جی بسم اللہ. تو رئیس بھائی، اب اگر ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کو سامنے رکھیں کہ جب تک دوست کی شناخت نہ نصیب ہو تو عبادت میں ذوق پیدا نہیں ہوگا، تو دیکھیں عام طور پر اس کی اگر ایک مثال ہم سیٹ کریں کہ دو لوگ جو کافی وقت سے ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوں اور دوست ہوں آپس میں، اور پھر ایک دن ایک ایسا کام دوسرا دوست کر دے کہ دوسرا دوست کہے کہ یار ابھی تک تم مجھے پہچان نہیں سکے، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تم میری شناخت نہیں کر سکے، تم نے اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے، تم نے ایسا کام کر دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج تک تم مجھے پہچان نہ سکے. اللہ رب العزت کی ذات کہ جو فرمائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. پھر وہ ذات کفار کے بارے میں فرمائے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے تو جو قدر شناسی رب کی کرنی تھی کی نہیں انہوں نے. تو پھر یہاں پر تو رول شروع ہوتا ہے کہ وہ ذات تو ہمارے ساتھ ہے، اس عظمت کے ساتھ اس کو پہچانو تو صحیح، اس کی قدر شناسی تو کرو. اور یہ جب قدر شناسی ہوتی ہے تو پھر دوستی کا پیمانہ پورا ہوتا ہے. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جو حدیث میں ہم دیکھیں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں 7 افراد کا ذکر کیا کہ وہ لوگ قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے. تو ایسے فرد کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو رئیس بھائی، آج وہ زمانہ ہے کہ اس دور کے اندر اب ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جناب لرننگ، اس کو کہتے ہیں سیکھنا، یہ جب تک 3 ڈومینز مل کے نہ چل سکیں تو لرننگ نہیں ہوتی. وہ 3 ڈومینز کیا ہیں؟ کوگنیٹو، افیکٹو، سائیکو موٹر. یعنی پہلا ہے شعور، دوسرا ہے احساس، تیسرا ہے عمل.
کوئی بھی چیز جب شعور، احساس اور عمل کے مراحل سے نہ گزرے تو وہ سیکھنا بن ہی نہیں پاتا. تو صوفیہ کرام کی طرف اس لیے رخ کرتے ہیں کہ وہ شعور کے مرحلے سے گزر چکے ہیں. کیا بات، کیا احساس کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، عمل کے مرحلے سے گزر چکے ہیں. اب اگر کہیں جانا ہے تو آؤ ان کے پاس بیٹھو اور ان سے سیکھو کہ اب چلنا کس طریقے سے. واہ واہ واہ، انہی سے سیکھو، پھر آئے گا عبادتوں میں حلاوت بھی محسوس ہوگی آپ کو، اور اللہ اکبر آپ کو خشکی میں تری محسوس ہوگی، اور آپ کو دنیاوی لذات سے آپ دور ہو جائیں گے اور عبادت کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا، یاد الہی میں مشغول ہو جائیں گے. حضرت مالک بن دینار کا ایک قول مبارکہ حضور خواجہ غریب نواز اپنے ایک قول میں، علامہ صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر اور اس پر انشاءاللہ سوال بھی پیش کروں گا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت کرنا کیسا ہے. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت کرتا ہے وہ ضرور واصل بن جاتا ہے. ایک تو خود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نیک بندوں کی خدمت میں اور صحبت میں رہے اور اپنے مریدوں کو بھی آگے یہی تعلیم دیتے رہے. تو فرمائیے گا حضرت خواجہ صاحب کی اپنی زندگی کا بھی یہی محور و مرکز رہا کہ بندگان خدا، وہ نیک بندگان خدا کہ جن کو وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے رہنما ہے، ان کی صحبت اور خدمت میں رہے، لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی. کیا فرمائیے گا آپ؟ دیکھیں، یہ تصوف کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ صحبت کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، معیت و صحبت و ملازمت کے ذریعے جو ہے وہ فیض عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. مولانا روم میں فرمایا نا کہ یک زمانہ صحبت باوریا بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. ایک زمانہ انسان اللہ والوں کی صحبت و مجلس کے اندر بیٹھتا ہے اور 100 سالہ انسان نوافل عبادت کرتا رہے، فرمایا وہ فیوز و برکات اور وہ منزلیں طے نہیں کر سکتا ہے. صرف تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہیں گے بھئی یہ تو اپنے پاس سے تم بات کر رہے ہو. دیکھیں، قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لیکن پھر بھی قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ملازمت، صحبت و معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کی برکات انسان تبھی حاصل کرتا ہے کہ جو صاحب علم کے پاس بیٹھے گا اور جو کامل آدمی کے پاس بیٹھے گا. اور قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو اور ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. کیا بات. اس کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ، ایک اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا واصل بنتا ہے، جو ذکر فرمایا گیا خاص طور پر کہ اگر تم اللہ کے واصل بننا چاہتے ہو تو ان اللہ والوں کے پاس بیٹھو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک طویل حدیث پاک کے اندر فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث ہے. اس کے آخر میں فرمایا کہ یہ جو اللہ والے ہیں، ان کی مجلس کے اندر جو بندہ آ کر بیٹھتا ہے تو لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا وہ جلیس کبھی نامراد نہیں جاتا. کیا بات. فرمایا وہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے، وہ سعادات اور برکات لے کر جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. ان کی صحبت کیمیا، یہ کیمیا گر ہوتے ہیں، ان کے پاس جو بیٹھتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیتے ہیں. دوسری ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحبت و ملازمت کو اور معیت کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ ایک صحبت صالح ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند. فرمایا کہ اچھو کی سنگت و صحبت کو اختیار کرنا. فرمایا کہ اچھو کی سنگت و صحبت ایسے ہے کہ جیسے مشک بار اور عطار کی دکان پر کوئی بیٹھا ہو. کیا بات. انسان یا تو خریدے گا یا وہ دے دے گا تحفہ، نہیں بھی ہوگا تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کو خوشبوئیں ملتی رہیں گی، خوشبوئیں لے کر اٹھے گا، خوشبوئیں لے کر اٹھے گا، اس کے مشام معطر ہوتے رہیں گے خوشبوؤں سے. اور اگر خدا نخواستہ بھٹی والے کے پاس، لوہار کے پاس بیٹھے گا تو لوہار بھٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کی بھٹی پر جا کر اس کو بدبو ملے گی یا تو اس کی چنگاریاں آئیں گی اور اس کے کپڑوں کو جلا کر خاک کر دیں گی. تو بری صحبت و سنگت انسان کو برباد کرتی ہے، اگرچہ انسان اس پہ سے کچھ نہ بھی لے. اور اللہ والوں کی سنگت و صحبت سے کبھی محروم نہیں ہوتا ہے. کچھ نہ بھی سودا لے کر آیا، فرمایا جتنی دیر وہاں پر بیٹھا رہے گا انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہے گی. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
کونوا مع الصادقین، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ۔ سچوں کی سنگت کو اختیار کرو۔ کیا بات۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، فرمایا جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، فرمایا کہ ان کے صحبت و سنگت کے اندر تم کبھی بھی نہ بیٹھنا، اس لیے کہ انسان ان کے ساتھ بیٹھے گا خود بھی غافل ہو جائے گا۔ اللہ۔ اور آخری بات میں کہوں گا کہ یہ تو ان اللہ والوں کی بات تھی، خواجہ خواجگان کی بات تھی کہ جن کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ شاہین بن گئے۔ اور آج اقبال نے روتے ہوئے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بن، جہاں عقاب بیٹھا کرتے تھے فرمایا آج وہاں پر کوے اور زاغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شاہینوں کے صحبت میں بیٹھ کر جو ہے شاہین بن جایا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت اچھے انداز میں ایک پیغام بھی اس میں موجود تھا، ایک میسج بھی تھا علامہ صاحب کی جانب سے، اور ایک درد دل بھی تھا کہ صوفیاء چشت نے یا اہل اللہ نے، صوفیاء کرام نے جس طرح سے لوگ تیار کیے، جس طرح سے ایک جماعت تیار کی، جو جماعت در جماعت تیار کرتے رہے، اور لوگوں تک آج بھی سلسلہ طریقت کے حوالے سے آج بھی راہ ہدایت مل رہی ہے، لوگوں کو معرفت کے وہ انوار و تجلیات مل رہے ہیں کہ جو عمومی طور پر انسان نہیں حاصل کر سکتا، اس کی طرف توجہ فرما رہے تھے اور بہت اچھے انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ اگلے سوال کی جانب میں بڑھ رہا ہوں علامہ صاحب کی خدمت میں ایک قول مبارکہ کے ساتھ کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار سے مشرف ہونے والے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں مومن کے دل کی بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن لوگ دل کی اصلاح سے غافل ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالی کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں۔ یقین بابا صاحب نے جو فرمایا وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کی تعلیمات کا فیض ہے۔ خود خواجہ صاحب بھی دل کی اصلاح پر زور دیتے اور مریدین میں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب مریدوں میں یعنی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فیض جو ہے وہ شہنشاہ اجمیر ہی کا چل رہا ہے۔ کیا فرمائیے گا آپ بابا صاحب کی اس قول پر؟ رئیس بھائی میں تو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شیخ اور پورا سلسلہ اگر آپ دیکھیں یہ سارا ریفلیکشن سنت نبوی کا تو ہے، بے شک بے شک، اسی سنت کا انہی تعلیمات کا رنگ نظر آتا ہے اولیاء کرام کی سیرت میں، ان کی گفتار میں، ان کے افکار میں اور ان کے عمل کے اندر وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کا تسلسل جڑتا کا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جان لو، خبردار رہو، آگاہ رہو کہ اس بدن میں ایک جسم، اس میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو پورا بدن ٹھیک رہا، دل کی جانب اشارہ، جی اور اگر وہ خراب ہوا تو پورا بدن خراب ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الا وہی القلب، آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ اصل میں سارا کا سارا کام جو ہے وہ انٹرنل ہے انسان کی زندگی میں۔ لوگ سمجھتے ہیں انقلاب باہر سے آتا ہے، یہ ان سائڈ آؤٹ اپروچ ہے۔ اصل آج اسلام جو یہاں تک پہنچا ہے یہ وہی دل چینج ہوئے، دل بدلے صحابہ کے، اور دل بدلے تو دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدلا، اصل میں تو دل کی دنیا بدلنا ہے، دل کی دنیا بدل گئی اور پھر اس دنیا سے باہر کی دنیا بھی بدل گئی۔ وہ سارا کا سارا تعلق ہی اندر کا تعلق ہی جب کمزور ہوتا ہے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب اٹیک یہاں کیا جاتا ہے، فکر، افکار اور ساری سوچ، بچار، احساسات خراب کیے جاتے ہیں، تبھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں اوورال کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ دل کے معاملات کو ہی خراب کیا جائے، یہاں کے احساسات کو مجروح کیا جائے اور دل ہی نہ لگے پھر دین میں، پھر اولیاء اللہ کی طرف دل ہی نہ وہاں پر جائے، تو یہیں پر خرابی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو اور یہ تمہارا جو پیسہ ہے یہ سارے معاملات کو نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو شروع اصلاح قلب اور پھر اصلاح قلب سے اصلاح عمل آتی ہے۔ تو اگر سارا کا سارا کام باہر کیا جائے اور اندر کا دل اس کی صفائی نہ کی جائے، دیکھیں صوفیہ کرام نے اسی پر توجہ دی ہے، کیونکہ دل صاف ہوگا، اندر کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو الٹیمیٹلی اس کا ریفلیکشن باہر آئے گا اور پھر مضبوطی کے ساتھ مسلمان اندر سے چلے گا کہ یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ اندر کا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک احادیث کے اندر مفہوم موجود ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا رہتا تو پوری سیاہی دل پہ پھیل جاتی ہے۔ تو اسی لیے اولیاء کرام کی پوری کوشش ہے کہ وہ سیاہ نہ ہو پائے دل، اور پھر جب ہو بھی جاتا ہے تو اس پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ واپس ذکر اللہ کے ذریعے سے اس کو اصل حالت پر لے کر آئیں۔ تو یہ دل کا کام بہت اہم ہے تصوف میں، روحانیت میں، کہ سارے معاملات یہیں سے درست ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی اہل اللہ نے اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ زنگ آلود قلوب کے جو دنیاوی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، دنیاوی مال و متاع کی طرف اور دنیاوی معاملات کی طرف تھے، ان قلوب کی تطہیر فرمائی، ان کے زنگ کو رفع فرمایا، اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب کو پاک فرمایا۔ اور یہی بعثت مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے، قرآن میں جو بعثت مبارکہ کا حوالہ ہے وہ یہی ہے کہ مومنوں کے قلوب کی تطہیر فرماتے ہیں، نفوس کو پاک فرماتے ہیں، اور وہی تعلیمات اہل اللہ نے بھی اپنائی اور لوگوں کو راہ خدا دکھائی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر آئے۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اجمیر کی کرنیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج مختلف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال شامل کیے گئے اور اس کو ہم نے پیغامات کی صورت میں، سوالات کی صورت میں شامل کیا۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، علامہ صاحب، ہم یہ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کی، اللہ والوں کے یہاں کیا ہوتا ہے یہ، لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ والے کیا کیا دیتے ہیں تعلیمات کے ذریعے، یعنی کہ اللہ کی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کا حوالہ دیتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے تعلیم فرماتے ہیں، لوگوں کے کام آنے کے حوالے سے۔ کیا آپ فرمائیے گا کہ آپ کی مجالس اور آپ کے دروس کا جو یہ جو منظر ہے، کس طرح کا روحانی منظر ہے، کچھ اس پر ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے مجالس، آپ کے جو دروس ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، اور بار بار اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا ایک نچوڑ ہے اور عطر ہے، سبحان اللہ۔ اور صوفیاء کرام نے عملی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، فرامین کو اس زمین پر پہلے اپنے اوپر نافذ کیا، اس کے بعد پھر آپ کے متعلقین پر، خلفاء پر، جس نے جتنا زیادہ قرب حاصل کیا اتنا زیادہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے رنگ میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر وہ غالب ہوا۔ اور خاص طور پہ قرآن نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی مجلس اختیار نہ کرنا کہ جن کے دل غافل ہیں اور جو ہوائے نفس کے اندر، نفسانی خواہشات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان اللہ والوں کی صحبت و معیت کے اندر بیٹھو گے تو تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی۔ کیا بات! جیسے ابھی بات ہو رہی تھی دل کے حوالے سے، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے یہی فرمایا کہ یہ تمہیں سارے جو اعضاء یہ ہیں، یہ جو سارے اعضاء ہیں رئیس بھائی، آج تو یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، نہ یہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی ہے، کوئی مرضی نہیں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ اعضاء اللہ کی امانت ہے، میری زندگی اللہ کی امانت ہے، اور یہ گواہ بن جائیں گے، گواہ بن جائے گی۔ صوفیاء کرام نے یہی کام کیا۔ آپ نے فرمایا نا کہ صوفیاء کی تعلیمات، صوفیاء نے یہی فرمایا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا یہ سماعتیں، یہ بصارتیں، یہ دل، یہ ہر چیز اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تمہیں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ کس نے تمہیں سبق سکھایا کہ میرا جسم میری مرضی؟ کچھ بھی میری مرضی نہیں ہے۔ ارے ریس بھائی، ان سانسوں پر میری مرضی نہیں ہے، کون سی سانس اندر ہے، کون سی سانس باہر ہے، اور تم کہتے ہو میرا جسم میری مرضی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ والوں نے یہی، جو مادر پدر آزاد لوگ، مادر پدر آزاد، اللہ والوں نے یہی تربیت فرمائی کہ یہ اعضاء اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں، یہ سماعتیں، یہ بصارت، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ سب ذکر فرمایا آپ نے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا کہ یہاں مہریں لگ جائیں گی، اور فرمایا کہ انسان کے اعضاء اللہ کی بارگاہ کے اندر بول رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ دل جس کا ذکر کیا جا رہا تھا، فرمایا یہ دل شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ ابراہیم کی خاصیت یہ تھی کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ابراہیم اللہ کی بارگاہ کے اندر قلب سلیم لے کر آئے۔ فرمایا کہ جسم کی کسی اور ایک جملہ میں کہوں گا، دیکھیں اللہ والے یہ اعضاء اور دل پر کیوں اتنی توجہ کرتے تھے؟ رئیس میں ہماری کسی سے لڑائی ہوتی ہے، بچپن کے اندر کشتی ہوتی تھی، کبڈی ہوتی تھی، ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں جپھی ہوتی تھی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کی گردن پکڑتا، کسی کا بازو پکڑتا کہ یہ عضو میں نے پکڑ لیا تو بندہ قابو آ گیا، بندے نو ناپ لینا ہے، پکڑ لینا ہے۔ فرمایا شیطان کی بندے سے کشتی ہوتی ہے، کس کو پکڑتا ہے؟
فرمایا ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کو جا کے پکڑتا ہے، یہ قابو آ گیا تو سب کچھ قابو آ گیا، اس لیے کہ یہ شہنشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے۔ اللہ والوں نے اسی کی اصلاح کی کوشش کی، اسی کو پاکیزہ کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز و محور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم نیاتکم اعمالکم، رب کی نظر رحمت تمہارے دلوں کی طرف جاتی ہے۔ صوفیاء کرام نے یہی فرمایا، اور اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ آپ دیکھیں گے اللہ والوں کی خانقاہوں کے اندر اللہ 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 کیا جائے، فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر چیز کو منور کرنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، وہ پنجاب میں کہتے ہیں پانڈے کلی کرا لے، پانڈے، فرمایا دل کو کلی کرانی ہے تو اللہ اللہ کرو، یہ دل تمہارے چمک جائیں گے۔ اللہ والوں نے یہی کام کیا کہ دل کو کلی کیا اور ان کو منور روشن کر دیا۔ کیا کہنا میں چاہوں گا علامہ صاحب، آپ بھی کچھ پیغام کی صورت میں ARYQ TV کی اس کوشش کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ رئیس بھائی، یہ ایسی کوشش ہے جو در حقیقت کوشش ہے، جس کو کوشش کہا جانا چاہیے، ورنہ کوششیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ان کا جو رزلٹ اور امپیکٹ ہے وہ کچھ نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک خاص آبجیکٹیو ہے، خاص مشن ہے، جس کی یہ تعبیر ہے۔ تو یہاں پر میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کوٹیشن اور آپ کا کال بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پیدا ہو گئیں وہ یہ جان لے کہ اللہ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں سخاوت دریا کی طرح ہو، نمبر 2 اس میں شفقت آسمان کی طرح ہو، نمبر 3 اس میں عاجزی انکساری زمین کی طرح ہو۔ یہ 3 خصلتیں پیدا کر لیں۔ رئیس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، خاص طور پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ ذات کو، آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو ایک طرف میں نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان پڑھتا ہوں جہاں فرماتے ہیں انفع الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سب سے نفع بخش جو لوگوں کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے محبوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے وہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نفع جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم کتنا نفع بخشیں، تو آپ یہ دیکھیں نفع کی فکر جو ہے نا وہ صرف معاش میں نہیں، ایمان اور عقائد میں بھی ہونی چاہیے، نظریات میں بھی، کہ ہماری قوم، ہمارے بچے، ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان، کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹرپرینورشپ کریں گے، اکنامک بزنس لے کر آئیں گے اور معیشت کو آگے لے کے چلے جائیں گے، تو ہم یہ بھی دیکھیں لیڈرشپ کے لیول پہ کہ نظریات کا کیا حال ہے، ایمان کا کیا حال ہے۔ کیونکہ اگر افکار کے معاملات خراب ہو گئے تو اقبال نے کہا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، تو زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے، افکار اگر خراب ہو گئے تو اصل زوال وہاں سے شروع ہو۔ علامہ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ قاری صاحب آپ آخر میں آپ منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غم و علم کو لیے در پہ آ گیا خواجہ، غم و علم کو لیے در پہ آ گیا خواجہ، کرو غریب نوازی میرے شاہ خواجہ، کرو غریب نوازی میرے شاہ خواجہ، جو بات بن نہ سکے تیرے در پہ بنتی ہے، جو بات بن نہ سکے تیرے در پہ بنتی ہے، وہ خوش نصیب سے ہے جو تیرا ہو گیا خواجہ، وہ خوش نصیب ہے جو تیرا ہو گیا خواجہ، آیا ہے ذات سے تیری صفات مصطفی، آیا ہے ذات سے تیری صفات مصطفی، علی کی شان کے مظہر ہو باخدا خواجہ، علی کی شان کے مظہر ہو باخدا خواجہ، نہیں ہے شورش افکار میں میرا کوئی، ہماری زیست پہ احسان ہے تیرا خواجہ۔ ناظرین محترم، یہ میں نے اشعار پیش کیا، آخر میں منقبت پیش کریں گے قاری صاحب۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خدا رکیجئے نظر کرم غریب نواز، خدا رکیجئے نظر کرم غریب نواز، کہ آپ ہی سے ہے میرا بھرم غریب نواز، کہ آپ ہی سے ہے میرا بھرم غریب نواز، سنا ہے بنتی ہے بگڑی یہاں غریبوں کی، سنا ہے بنتی
غریبوں کے غریب ہیں یہ تمہارے ہو تم غریب نواز غریب ہیں یہ تمہارے ہو تم غریب نواز نہ کوئی غیر نہ اپنا نہ فرق شاہ و گدا نہ کوئی غیر نہ اپنا نہ فرق شاہ و گدا ہے سب پہ آپ کی نظر کرم غریب نواز ہے سب پہ آپ کی نظر کرم غریب نواز ہے کون کس کو دکھاؤں تمہارے ہوتے ہوئے ہے کون کس کو دکھاؤں تمہارے ہوتے ہوئے یہ میرے رنگ جو علم درد غم غریب نواز یہ میرے رنگ جو علم درد غم غریب نواز کہ آپ ہی سے ہے میرا بھرم غریب نواز کہ آپ ہی سے ہے میرا بھرم غریب نواز کہ آپ ہی جمال ہے تیرا ہر کمال کمال ہے تیرا ہر جمال جمال ہے تیرا ہر کمال کمال ہے جہاں دور سارا ملال ہے جہاں دور سارا ملال ہے وہ میرا غریب نواز ہے